الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا وتزينوا بالعرف العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا. آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے. چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے. نہ کھلتے راز سر بستہ نہ پھر رسوائیاں ہوتی. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ورنہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز
معزز موقر محترم علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب، حافظ محمد احمد صاحب و دیگر حضرات، سامعین نظام اور پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے اس گاؤں تکیا میں میری حاضری میرے بہت ہی مشکل مربی کرم فرما اور آپ کے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت میری مراد حضرت مولانا مسعود احمد صاحب ہیں کہ جن کے حکم کے اوپر آج آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس جلسے میں، آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یقین جانیے شاید ہی اس سے قبل میں نے کسی کو اتنا فکر مند پایا ہے جتنا کہ حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کو پایا اس جلسے کی تاریخ کے تعلق سے۔ بہت وقت پہلے یہاں کی تاریخ متعین کی تھی، تاریخ رکھی تھی اس جلسے کی، مگر حضرت مولانا مسعود احمد صاحب بارہا 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد برابر بیچارے فون کرتے رہے اور یاد دلاتے رہے کہ آنا آنا۔ ان کی محبتیں ہیں اور ان کی دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے اوپر ان کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیتیں اور مدنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 حدیثیں پاک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں آگے جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو باتیں ہماری زبان سے یہاں پر نکلیں ان باتوں کے اوپر ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہو آمین 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 یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے، کوئی کلام کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عمل کے لیے یہ دعا کیوں کی؟ اللہ کی بارگاہ میں عمل کے لیے دعا کیوں کی اور کیوں آپ سے 3 مرتبہ آمین کہلوایا؟ یقین جانو میرے عزیز ساتھیوں، اس دور حاضر کے اندر جو زمانہ چل رہا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دین کی بات کا کہنا آسان ہو چکا ہے، دین کی بات کا سننا آسان ہو چکا ہے، دین کی بات کا پڑھنا آسان ہو چکا ہے، دین کی بات کا پڑھانا آسان ہو چکا ہے، دین کی بات کے تذکروں کا کرنا آسان ہو چکا ہے، دین کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ اے اللہ، اگر مشکل کوئی چیز اس وقت ہے، مشکل کوئی چیز ہے اس وقت، تو وہ ہے دین کی باتوں کے اوپر عمل کا کرنا۔ یاد رکھو، ہم رات بھر دن بھر زندگی بھر دین کی باتوں کو بیان کرتے رہیں، دین کی باتوں کو سنتے رہیں، دین کی باتوں کو سناتے رہیں، دین کی باتوں کو پڑھتے رہیں، دین کی باتوں کو پڑھاتے رہیں، اور اگر ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل نہ کیا
یقین جانو ہمارا دین کی باتوں کا کہنا، دین کی باتوں کا سننا، دین کی باتوں کا پڑھنا، دین کی باتوں کا پڑھانا، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ہم سب کا جو یہ جسم ہے خاکی یعنی مٹی کا جسم، یہ ہمارا جو مٹی کا جسم ہے، اس جسم کا تعلق کہ یہ جسم جنتی بنے گا یا یہ جسم جہنمی بنے گا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے عمل سے رکھا، دولت سے نہیں۔ کوئی سمجھے اس کا تعلق دولت سے ہو کہ ہم دولت سے جنت کو خرید لیں، دولت سے جہنم سے بچ جائیں، نہ نہ۔ کوئی سمجھے اس کا تعلق خوبصورتی سے ہو کہ جو زیادہ خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، وہ جنت میں جائے گا، جو کالا کلوٹا ہے، بدصورت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، نہیں۔ کوئی سمجھے کہ اس کا تعلق پہلوانی سے ہے، جو طاقتور ہو، تندرست ہو، وہ جنت میں جائے گا، کمزور جہنم میں جائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ اس کا تعلق مردانیت سے ہے کہ صرف مرد جنت میں جائیں گے، عورتیں جہنم میں جائیں گی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جہنم اور جنت کا جو تعلق ہے وہ عمل سے۔ عمل اگر اچھے ہوں گے تو انسان کا یہ جسم جنت کا مستحق بنے گا، اور عمل اگر خراب ہوں گے تو انسان کا یہ جسم جہنم کا مستحق بنے گا۔ اس لیے میں کسی سے نہیں کہتا کہ آخر تک بیٹھو، سب سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں یہاں بیٹھنا ثواب کا کام ہے، ثواب کی رات ہے، اس رات میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اس رات میں اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے، سب جانتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آخر تک بیٹھو، جس کا جی چاہے بیٹھے، جو ثواب لینا چاہتا وہ دعا میں شریک ہو، جس کو نہیں چاہے وہ جا نہیں سکتا۔ مگر یہ ضرور کہوں گا جتنی دیر بیٹھے، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ آخر تک بیٹھے، اس نیت اور جذبے کے ساتھ میں بیٹھے کہ جو بھی باتیں سنوں گا ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمل کراتا کون ہے؟ عمل کراتا کون ہے؟ کہو اللہ۔ عمل اللہ کراتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان وہ ہوتے ہیں، مولانا مسعود صاحب کا بچے، بہت سے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مکان مسجد سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے مگر وہ نماز کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اللہ عمل بھی نہیں کراتا ہے۔ مسجد پڑوس میں ہونے کے ساتھ ساتھ، مسجد بالکل بغل میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کے گھر میں جانے سے محروم۔ تو عمل کا کرانے والا اللہ ہے، کوشش کا کرنے والا بندہ ہے۔ ہم سب کوشش کریں گے، عمل کرائے گا اللہ۔ آج کا یہ جلسہ جس خوبصورت اور حسین موقع کے اوپر منعقد کیا جا رہا ہے، وہ موقع میرے عزیز ساتھیوں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، چاہے اسٹیج ہو چاہے آس پاس والے ہوں، جب تک بات کروں آپس میں کوئی بات نہ کریں کہ بیماری ہماری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کوئی یاد کر کے نہیں لاتا ہے بلکہ اللہ کہلواتا ہے، بس اللہ زبان سے نکلواتا ہے۔ جب سکون اور یکجوئی کے ساتھ میں بات کہی جاتی ہے تو کہنے والے کی زبان سے اللہ باتیں نکلواتا ہے اور سننے والوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے درخواست کروں گا کہ جب تک کوئی بات بیان کروں میں، نہ اسٹیج کے اوپر، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ سامنے سے کوئی بات چیت نہ ہو، سمجھ میں نہ بات آئے تو چپکے سے جا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا
میں بات کو بھول گیا، میں اس کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی حسین موقع کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ کون سا موقع؟ شب برأت کی رات۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو اس بات کو سمجھتے چلیے کہ اللہ نے جو دن اور رات کو بنایا ہے، ان دن اور رات میں کوئی دن کوئی رات منحوس نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ فلاں تاریخ منحوس ہوتی ہے تو ہم گنہگار ہیں، فلاں دن منحوس ہوتا ہے تو ہم گنہگار ہیں، یہ دن اور رات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بتاؤ جو دن اور رات کا بنانے والا ہو، کیا وہ کسی منحوس چیز کو بھی بنائے گا؟ عقیدہ پہلا کہ جتنے بھی دن اور رات کو اللہ نے بنایا ان میں سے کوئی منحوس نہیں۔ ہاں، مقام ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، مقام ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔ جیسے سید الانبیاء، تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب نبیوں میں سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے بڑا مقام رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے رکھا۔ کہ یوں سمجھے باقی مہینے منحوس ہے؟ نہیں، مقام و مرتبہ بڑا ہوا ہے بس۔ اسی طریقے سے تمام دنوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے جمعے کے دن کو رکھا۔ اسی طریقے سے اس رات کا بھی ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شب برأت، اس رات کو شب برأت کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ کے اوپر دھیان رکھیں، میں کہہ رہا ہوں شب برأت، اور آج سب کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ کوئی کہہ رہا شبرات۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ شب برأت، شب کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برأت کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والے سال کے فیصلے کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ فیصلے کرتا ہے کہ آنے والے سال میں کس کی پیدائش ہوگی، کس کا انتقال ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون نیک اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اسی رات میں کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اللہ اس رات میں، اس شب برأت کی رات میں آنے والے سال کے تمام فیصلے۔ اور اس رات کو بڑا مقام کیوں ملا؟ عظمت والی رات کیوں کہی گئی؟ عبادت والی رات کیوں کہی گئی اس رات کو؟ یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ یہ وہ رات آتی ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کے اوپر تشریف لے آتے ہیں۔ آسمان دنیا کے اوپر سورج غروب ہوتے ہی، ورنہ عام طور سے کیا اللہ تعالیٰ ہر رات میں، آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ مگر یہ اعجاز، یہ مقام، یہ فضیلت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو اس رات کو دی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اتر کے آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ یہ اسی رات میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں؟ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ اسی رات میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
روایت کو بیان کرتی ہیں کہ اسی رات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے۔ اچانک میں رات کے حصے میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے غائب ہیں، بستر پہ نہیں ہے، حجرے میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عورت ذات شک کی بیماری، عورت کے اندر شک کی بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ الگ بات، مقام بڑا تھا۔ فوراً امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا، شک کی بیماری پیدا ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں میری باری کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری بیوی کے پاس میں تشریف لے گئے ہیں۔ اسی شک میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکلتی ہیں، اور نکلنے کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیویوں کے حجروں میں جاتی ہیں، ان کے کمروں میں جاتی ہیں اور چیک کرتی ہیں نبی موجود ہیں یا نہیں۔ جب نبی کو کہیں نہیں پایا، جب نبی کو کہیں نہیں پایا تو پھر کس طرف کا رخ کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت البقیع قبرستان کی طرف اپنا رخ کیا، اور وہاں جا کر کیا دیکھتی ہیں؟ اے ہائے مسلمانوں سنو، وہاں جا کر کیا دیکھتی ہیں؟ وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر، خاتم الانبیاء والمرسلین، وجہ تخلیق کائنات کہ جس کی تخلیق کے قادر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، کائنات کو وجود بخشا، وہ نبی، نبیوں کا دولہا، وہ نبی جس نے نبیوں کی امامت کی، وہ نبی جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، وہ اس نبی کو کس حالت میں دیکھتی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی جنت البقیع قبرستان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب اس بات کو دیکھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو فوراً انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کس طریقے سے رخ کیا۔ فوراً جب دیکھا کہ نبی اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً وہاں سے پلٹی اور جلدی قدموں سے اپنے حجرے میں آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے سے آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جلدی کمرے میں آئی تھی، جلدی کی وجہ سے وہ ان کے سانس تیز چل رہی تھی، کہتے ہیں وہ ہاف رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عرض کیا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر تمہارے ساتھ میں ہم طلبی کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اے عائشہ تم کو نہیں معلوم یہ کون سی رات ہے؟ سنو مسلمانوں، یہ کون سی رات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ سے؟ عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ تم کو معلوم ہے یہ 15ویں شعبان کی شب ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے، بے شمار گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور تعداد بھی بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کے اندر جتنے جانور ہیں، اللہ، قبیلہ بنو کلب کے اندر جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگار بندوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرمائے۔ یہ ہے وہ رات، یہ ہے وہ رات، عبادت والی رات، یہ ہے وہ رات، مغفرت والی رات، یہ ہے وہ رات
کہ جس رات میں آسمان دنیا سے یہ ندا آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، یہ صدا آتی ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا بھکاری کہ جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ جس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بے اولاد کہ جس کو اولاد دے دی جائے، ہے کوئی اپنی بگڑی کو بنوانے والا کہ اس کی بگڑی کو بنا دیا جائے۔ یہ آواز، یہ صدا، یہ ندا، یہ پکار آسمان سے آتی ہے اس رات میں۔ قرآن کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے ہم کو کہ ہمیں اس رات میں جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنا ہے، اپنے رب کو اس رات میں راضی کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ہم توبہ استغفار کریں، جتنا ہو سکے ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور وہ کیا کریں؟ اس کے برعکس، اس کے الٹا ہوگا۔ یقین جانو جس طریقے سے آج مسلمانوں نے اس رات کا نام بگاڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اعمال کو بھی بگاڑ دیا۔ بارات جو لوگ کہہ رہے ہیں شب بارات، شب رات، ان لوگوں نے اس رات کو کتنا بگاڑ دیا، کتنا بگاڑ دیا۔ یہ عبادت کی رات تھی، بندگی کی رات تھی، اللہ کو راضی کرنے کی رات تھی، اور ہم نے کیا کہا، ہم نے کیا کیا کہ اس رات میں جاگنا ہے، جاگنا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، میں اس بات کو قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں، آپ حضرات کی موجودگی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں سے اسٹیج سے ایک بھی شخص مجھے قرآن اور حدیث لا کر اٹھا کے رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ صرف جاگنا پوری رات، کہیں کے اوپر نہیں لکھا ہے کہ پوری رات صرف جاگنا ہے، نہیں، یہ لکھا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ جاگنا مقصود نہیں ہے کہ ہم صرف جاگے پوری رات۔ آج یہی ہوگا، آج یہی ہو گیا کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹہل کے رات گزار رہے ہیں، ہم کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور شہروں کا ماحول کیا خراب ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں یار دوستوں کو بلایا اور موٹر سائیکلوں کو نکالا، موٹر سائیکل لیے گھوم رہے ہیں، اس چوراہے کے اوپر، اس چوراہے کے اوپر، اس گلی میں، اس گلی میں، اس محلے میں، اور کیا کہنے کہ آج شب رات ہے، آج جاگنا ہے۔ یاد رکھو یہ عبادت نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے نام اعمال میں گناہ لکھ رہے ہیں۔ جاگنا عبادت نہیں ہے، عبادت کرنا عبادت۔ اور حد تو یہ ہو گئی، مسلمان کہاں پہنچ گیا چند سالوں میں، چند سالوں میں دیکھ رہا ہوں مسلمان کہاں پہنچ گیا۔ آج کی رات کے تعلق سے موم بتیاں جل رہی ہیں، موم بتیاں گھروں میں جلائی جا رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کے وہاں جلا جا رہی ہیں نہیں، ہماری طرف تو جلائی جا رہی ہیں، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، پٹاخوں کو چھڑایا جا رہا ہے، پھل جھڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آج شب رات ہے۔ اے اللہ، کیسے ہم نے آج کی رات کی عظمت کا جنازہ نکالا؟ کہاں سے ثابت ہے قرآن میں کہ آج کی رات میں پٹاخے چھڑائے جائیں، آج کی رات میں پھل جھڑیوں کو جلایا جائے، آج کی رات میں دیوں کو جلایا جائے، موم بتیوں کو جلایا جائے؟ یہ ہم کہاں سے لے آئے؟ کہاں سے یہ بات ثابت ہے؟ اور ہم ہیں
ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں روک رہے، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نہیں روک رہے۔ اور پانی سر سے اوپر جاتا، پانی سر سے اوپر جاتا۔ یاد رکھو اے لوگوں جو صاحب اولاد ہو، جن کی اولادیں ہیں، یاد رکھو یہ اولادیں جو اللہ نے دی ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کل میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے معلومات کی جائے گی کہ ہم نے جو آپ کو اولاد کی نعمت دی تھی، اس اولاد کی تم نے کتنی تعلیم و تربیت دی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اے ہائے اس سے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، جو بے اولاد ہوتا ہے، اس باپ کے کلیجے سے پوچھو کیا گزرتی ہے، اس ماں کے دل سے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لا ولد تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے رب هب لي من الصالحین۔ کیا معلوم ہوا؟ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کا بڑا خزانہ ہے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دیکھ ریکھ کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس خزانے کی حفاظت کریں۔ یہ نہ ہو میرا بیٹا میری بیٹی کہہ دے ابا آج شب رات ہے، ذرا موم بتیاں لا دو جلانا ہے، اے ابا ذرا پیسے دیجئے ہم کو پٹاخے لانے ہیں، پھلجھڑیاں لانی ہیں، آج شب رات ہے۔ ہرگز اپنی اولادوں کو پیسے نہ دو، ہرگز اپنی اولادوں کو اس کام سے باز رکھو۔ میں نہیں کہتا، مسلمانوں قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اے لوگو، اے میری ماں اور بہنوں، سنو قرآن کیا کہہ رہا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اللہ، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ رونا آتا ہے جب مسلمان کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جنتی بناؤ۔ آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہ ہوگا دیں گے برداشت کرنے کے جہنم کی آگ کو۔ کہہ رہا ہے کوئی لیلا مجنوں کے قصے نہیں سنا رہا، آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہہ دیتے دھڑل ارے مولانا آخرت کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ ارے آخرت کو تم کیا دیکھ لو گے؟ کیسے تم جہنم کی آگ کو برداشت کر لو گے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی کتنا بھی بڑا پہلوان ہو دنیا کا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگ کو برداشت کر لیں گے۔ دنیا کی آگ کوئی چل رہی ہے لکڑی سے، کوئلے سے، گیس سے، یہ دنیا کی آگے چل رہی ہے۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ کا ایندھن فرمایا انسان اور پتھر ہوں گے۔ میں چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ آج کا انسان جو کہتا ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ میں وہ میرے سامنے تو آئے، وہ اس اسٹیج کے اوپر تو آئے۔ مولانا مسعود صاحب نے جو جلسہ سجایا ہے، جگہ وہ اس جلسے میں آئے، میں بھی اس کی ہمت کو دیکھ لوں، میں بھی اس کی طاقت کو دیکھ لوں۔ آئے اور اس کے سامنے ماچس کی ایک تیلی کو جلایا جائے اور اس ماچس کی تیلی کی آگ کی لو کے اوپر دیکھیں کون طاقتور ہے، کون
پہلوان ہے، اس ماچس کی تیلی کے آخر تک چلنے تک جو ہے اپنی انگلی کو اس لو کے اوپر رکھ سکتا۔ کہتے ہو جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے، ایک ماچس کی تیلی کی آگ کو تو برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے۔ مائیں بہنیں وہ بھی دنیا کے نشے میں چور، دنیا کی محبت میں چور ہو گئی اور آخرت کے عذاب کو بھلا بیٹھے، وہ بھی سمجھتی ہوں گی ہم برداشت کر لیں گے، نہیں برداشت کر سکتی۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آج ذرا سی چھپکلی بھی اگر کمرے میں ہوتی ہے، چھپکلی بلی اگر نکل جائے تو کود جاتی ہے، اور آخرت کا ڈر دل سے بالکل نکالا۔ قرآن کہہ رہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم کتنا اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا رہے ہیں، ہر ایک شخص اس سے واقف ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج باپ بھی بے نمازی ہے، بیٹا بھی بے نمازی ہے، ماں بھی بے نمازی ہے، بیٹی بھی بے نمازی ہے، بھائی بھی بے نمازی ہے، اور بہن بھی بے نمازی ہے۔ یہ حالات کسی اور کے نہیں، یہ حالات ہیں ہمارے گھروں کے۔ ہم کتنا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی جوا کے اندر ملوث، جوا کھیل رہا، جوا کھیل رہا۔ کبھی یہ بہت بڑی بات لگتی تھی کہ مسلمان جوا، بہت بعید لگتا تھا، بہت دور کی بات لگتی تھی، مگر میرے عزیز ساتھیوں، کوئی قصہ کہانی ہوتی تو جھوٹ کا کہا جا سکتا تھا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ اللہ، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جب ان آنکھوں نے دیکھا کہ مسلمان اور جوئے کے اڈے پہ بیٹھا ہے، سٹے کے اڈے پہ بیٹھا ہے۔ اور تو حد ہو گئی، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور کتابوں کا نہیں، اپنی زندگی کا، کہ مسلمان آج کتنا گناہوں کے اندر ملوث ہو۔ مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں سیتاپور کے سفر پر تھا۔ کون سا؟ رمضان کا مہینہ۔ سنو، مسلمان آج کتنا اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا کہ جہنم سے دور بھاگو، اور مسلمان کتنا قریب کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، عصر کی نماز میں نے پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں، اور ساتھ میں ایک تقریباً 45-50 سال کی عمر کے ہمارے ساتھ میں نکلے، اور نکلنے کے بعد میں ایک اور شخص آگے نکلا، اور اس سے وہ دھیرے سے کیا پوچھ رہے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کون سا نمبر آیا، ذرا یہ بتاؤ سٹے کا کون سا نمبر آیا۔ اللہ اللہ، یہ حال مسلمانوں کا رمضان کے مہینے میں، اور سٹے میں پیسہ لگا کر پوچھ رہا تھا کہ سٹے کا نمبر کون سا ہے۔ مسلمان جوا کھیلے گا تو کیسے اس کے پیسے میں برکت ہوگی، مسلمان جوا کھیلے گا تو کیسے اس کے پیسوں کی حفاظت ہوگی۔ مسلمان کبھی سوچتے تھے کہ مسلمان بھی شراب پی سکتا، مسلمان بھی شراب پی سکتا، ہم سوچتے تھے بڑی دور کی بات، مگر میرے عزیز ساتھیوں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کھلم کھلا نشہ خوری کر رہا ہے، کھلم کھلا شراب، کھلم کھلا مسلمان شراب پی رہا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو جہنم کے قریب؟ آج مسلمان اپنے اماموں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آج مسلمان علماء کی برائی کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو حقیر جان رہے ہیں۔
یہ سب کیوں پیدا ہوا؟ یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو آج مسلمان جہنم کے قریب کر رہا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے کہا اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ تو عدت للکافرین، کہ جس جہنم کی آگ کو اللہ نے نافرمان کی۔ آج اگر قرآن کہا اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہم بالکل تیار نہیں۔ اور اگر گلی میں کوئی گڈھا کھودتا ہے دن میں، تو ہر گلی والا اپنے گھر میں گلی میں کہہ دیتا سب سے کہ رات میں نکلنا تو سمجھ کے نکلنا، گڈھا کھودا ہوا ہے۔ آج گلی میں گڈھا کھودا گیا ہے، سمجھ کے نکلنا، تھوڑا بچ کے نکلنا۔ ہر ایک شخص کو فکر ہوتی ہے، مگر جہنم کے گڑھے سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے بچوں کو بچانے کی کسی کو فکر نہیں۔ دھڑلے سے بچے آج کی اس رات میں پھلجھڑی چھڑا رہے ہیں، پھلجھڑیاں پٹاخے چھڑا رہے ہیں، اور تو اور کیا کر رہے ہیں؟ موم بتیوں کو جلا رہے ہیں۔ یہ سب کی سب گناہ کے کام ہیں، یہ سب کی سب اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے کیا کام ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس رات میں ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں جتنا ہو سکے۔ کوئی قید نہیں کہ پوری رات جاگی جائے، جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا ہو سکے جاگیں۔ اگر نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھیں، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ میں پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں۔ کیا رات جاگنا ہے؟ کیا ہے؟ شب رات ہے۔ چوراہوں کے اوپر ہم ٹہل رہے ہیں، گلیوں میں ہم ٹہل رہے ہیں، گاڑیوں کے فرگاٹے مار رہے، اور مائیں بہنیں گھروں کے اندر جل رہی۔ کیا آج شب رات ہے؟ جگہ جگہ باتیں ہو رہی، اس میں غیبت بھی ہو رہی، برائیاں بھی ہو رہی۔ یاد رکھو یہ ہم اپنے نام اعمال میں گناہوں کو لکھوا رہے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہے جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ میں، جتنا دل گواہی دے اتنا جو ہے ہم اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، کہ اللہ ہمارا دیکھے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ ہمارا دیکھے ہم استغفار کر رہے ہوں، اللہ ہمارا دیکھے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں۔ تو اس حالت میں جب اللہ ہم کو دیکھے گا، مسلمانوں بتاؤ اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ سب بتائیں۔ بہت کم لوگ بولے، ختم کر دے بیان۔ اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تو ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ کو دور کو چھوڑو، اللہ کو دور کو چھوڑو۔ ہم کس کو آج ناراض کر رہے ہیں؟ غیروں کو، غیروں کو، اپنے برادران وطن ان کو ناراض کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ شور غل مچا کے تو ہم ٹہلتے ہیں گلیوں میں، خوب ہو ہلہ کر رہے ہیں، آج شب رات ہے، آج شب رات ہے، آج شب رات ہے، اور خوب پٹاخے چھڑاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پٹاخوں کی آواز سے بچے چونک گئے، موٹر سائیکل کوئی نکال رہا تھا، پٹاخے کی آواز گونجی، اس کی گاڑی اس بیلنس ہو گئی۔ تمہیں اچھا کہے گا یا برا کہے گا؟ آج ہم اپنے اعمال سے اللہ کو دور، غیروں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، اور آج ہمارے اعمال کیا ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فرمایا ہم ان خرافات سے، ان گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا
جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کیا اس کا خاتمہ اور اس کی آخرت بھی اسی کے ساتھ میں ہوگی۔ اور مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص جو کام کرتا ہو اسی طریقے سے دوسرا بھی کام کرے، اس کو کہتے ہیں مشابہت۔ اب بتاؤ موم بتیاں کون جلاتا ہے؟ سمجھ گئے؟ موم بتیاں کون جلاتا ہے اور کس تیوہار میں جلاتا ہے؟ سب سمجھ گئے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گولے اور پٹاخے کون چھڑاتا ہے اور کس تیوہار میں چھڑاتا ہے؟ سب سمجھ گئے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھلجھڑیاں کون چھڑاتا ہے، کس موقع پہ چھڑاتا ہے؟ سب سمجھ گئے ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ یہ ہماری کام ہے، ہماری کام ہے۔ پھر فرمایا نبی نے جو شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اس کا خاتمہ اور اس کی آخرت بھی انہی لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے ان گناہ کے کاموں سے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے اس گناہ کے کام سے، تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے، ہماری مغفرت ہو سکے اس رات میں۔ آپ میرے عزیز ساتھیوں، بس ان کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اتنی میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی مبارک رات کہ جس رات میں نبی فرما رہے ہیں کہ بنو کلب کے جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، مگر